اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے۔ مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم ہے، یہ تمہارے کام میں بولیں جتی ہوئی۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا، سورج کتنا بڑا بنایا، کتنا عالی شان، اس کو بھی کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ بھی تمہارا ملازم ہے۔ سورج بھی کس کی خدمت میں ہے؟ بولو تمہاری۔ اب ان کی اپنی نہیں چلے گی، دیکھو اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے۔ فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگروٹ ہوتا ہے نا فوجی، اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں تک ہماری نالج ہے۔ آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ آئی ایس ایس پی کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے، ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے، انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا، وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل، بولو نا یار کیا ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی، ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی، کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا، پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ کھوپڑی اس کی گھومی، ایک جہاز کو ہٹ کرنا اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دیے۔ تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل، بولو بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں۔ یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا، اس نے جواب کیا دیا آگے سے، بڑا خاندانی جواب دیا۔ جواب تھوڑی دیر بعد میں، تاکہ اس سے پہلے کی باتیں آپ لوگ پھر میری توجہ سے سن لیں۔ یہ خوب سمجھ لیں، کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر، وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا۔ خوب سمجھ لیں، اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا کہ نہیں بنایا؟ سربراہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار، یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے، یہ طلاقیں دے گا، گھر تباہ کرے گا۔ کل کا کیس ہے، ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوئی نے کھڑے کھڑے بہن کو 3 طلاقیں دے دی۔ لوگ پھر بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو گیا بہن کا، سسٹر کا۔ میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے، بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں، یہ دھڑ دھڑ نکال دی۔ اب جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہنستا بستا گھر بچے، 3 لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، 3 لفظوں پہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اسلام نے در حقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے۔ گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے؟ زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے، دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا۔ اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتا اللہ سے، بریکیں فیل ہیں اس کی، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیں، کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے۔ آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ بھائی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو بندوق سے مار دیتا، بڑے آرام سے کہہ دیتا میں غصے میں، بولو پاگل۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ 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 3 طلاقیں نکال دیں، اب بڑے آرام سے گھننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک، بائی مسٹیک، غصہ غصہ کہہ رہا ہے نا، کل یہی آدمی چاقو مار دے گا، کہے گا یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل۔ اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں، اور کرتے ہیں لوگ۔ اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی۔ آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا؟ معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے، باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے۔ یہ ہو رہے ہیں واقعات۔ تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا۔ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔
ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص. اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا. اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا. اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں. ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ابھی حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا. وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے. یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے. بھائی دیکھو، رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے. اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے. میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے. اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو میں نے، یہ ہوائی بات نہیں ہے. ماہر نفسیات امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی. ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو، آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا، اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا. اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا، کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے. تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے. تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام. تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر یو ایس اے یا یو کے کی، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے. عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہے اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے. قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ، لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں؟ لبرل طبقہ. ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ، یہاں کے نہیں وہاں کے. انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا، محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے، عورت بہت جلدی بولو بھول جاتا ہے. وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہو، پرانا والا اس کو، وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک. یہ نیچر ہے، اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے. اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی. اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے، تھوڑے دن رو دو پھر بھول جاؤ اس کو. نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا؟ پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا نہ. یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے. تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی تم جو ہے اس سے دل لگاؤ. پرانے والے کو تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا، ٹینشن میں جائے گی، تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی. تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو بتایا جذبات کنٹرول میں. اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بہت اچھے ہیں. جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو خیر اصل بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا، ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا، سبھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہے. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے. کھانا نہیں ملا، یہ کوئی ایسی بات کہتی. میں نے بتایا تھا نا، میں واش روم سے نکلا، الماری کا دروازہ کھولا ہوا تھا، میرا سر ٹکرا گیا. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے، سر ٹکرا گیا. GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں. تو GHQ تو آپ کو پتہ ہے فوراً رپلائی کرتا ہے، آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر
اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, طلاقیں دیں گے, پھر ادھر شادی, پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی, پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے, مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو, لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے, یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو, ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ماں باپ کو دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, غصے بھی ہوتے تھے, اختلاف بھی ہوتے تھے, زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا, یہ نہیں نکلتا تھا بھائی, یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے, یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں, تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی, ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار, کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو, کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے, پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ, میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا, میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے, لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی, ہم نے یہ کر دیا, اس کے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ ہیں, مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو, قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی. ایسے کیسز ہیں. میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے. ایسے کیسز ہیں, کسی بات کوئی خبر ملی, ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا, ایک دم جذباتی ہو گیا, اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں, آرام سے لائسنس بن جاتا ہے, لے جا کے بندہ مار دیا. بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ریئیکشن آیا, اب وہ برداشت بولو نہیں ہوا. اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی. کیسز ہو رہے ہیں, پولیس الگ پکڑ رہی ہے, بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے, جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا, یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ؟ آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں, کام کا آگے ریئیکٹ کیا ہوگا. تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا, یہ تو بالکل خراب ہے, اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے, دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے, یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا. لیکن نہیں جی, آپ کہاں غور کرو گے. آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے, اب جن کی نہیں گھومی بھی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. یہ بار بار میں حدیث, مجھے اس حدیث کے بیان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے, لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنا ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, یہ چھوڑ نہ دیں. اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں, غلطی ہو سکتی ہے. بھائی ہم انسان ہیں, کوئی وہی تھوڑی ہے, ہمارا تجزیہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی. صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے تعریف کرتے تھے نا, تو صحابی کا دل بہت باغ باغ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں, اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے, اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے. ابے بھائی آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا, کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے, اس کا مطلب تو گدھا ہے, تو انسان نہیں ہے. انسان پہ اثر پڑتا ہے, اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا, مطلب برا لگے گا اس کو, تعریف کرو تو اس کو خوشی. تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے. ہاں بات یہ ہے
کہ آپ اتنانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے، آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے. اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ. آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے، یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں، تاکہ بیلنس رہے. بیلنس تو بہت ضروری ہے نا. بیلنس ہی ختم ہو گیا، کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ؟ یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے، یہ دوسرا بیلنس ہے. تو ایسے لوگ بھی رکھو، اگر کوئی تعریف کر رہے ہے تو آپ کی برائی بھی کر سکے. اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے، یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ، اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں، یہ ہائپر ہونا، ہاں ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح، تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا، الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں، اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے، برداشت کرنا ہے. یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، یہ پاگل ہے. تو میں وہ ایئر فورس والے کا واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے دوست اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے. کہہ رہے میں اس سے شادی کروں. ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی، اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا. کھوپڑی کیسے گھومتی؟ او بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آیا یا میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا. میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی. اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے. کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ رواج ہے وٹا سٹا کا. سمجھ میں آئے گا؟ سلیکشن ہو گئی، کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی؟ کامن سینس کی بات ہے نا، وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی. اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے. ویسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ اٹا سٹا لگا دو آگے سے. پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ISSB میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے، ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے؟ کھوپڑا، مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے، ذہین. جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، اندر سے بالکل خالی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس سے اصول، دنیا کا بھی اصول، شریعت کا بھی اصول، کہ قیادت لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے. جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہوتی، ذہانت نہیں ہوتی. دماغ تو ہوتا ہے، ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس. کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ، جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے، جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے. انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں. سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، جانور بھی، پہاڑ بھی، کتنے بڑے بڑے جسم ہیں، اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سورج ہمارے یہاں جاب کر رہے ہیں. آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں، 5:45 یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں. 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا بولو ضرور. اتنی بڑی چیز ہے یار، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے. تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ. یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا، یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے. تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں. اتنی بڑی بڑی کائنات، اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی. تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یہ ایتھیس لوگ نا، ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو. خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو، دماغ کو. یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی، یہ لاسانی کے کٹے ہیں.
دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا، میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ، آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے، اتفاق سے آ گئے، نوک کیا دروازہ، جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا، ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا، یہی ہوگا نا بھائی، خواب تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جائے گا، لاتے گھوسے اپنے خود مارو گے، گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4، ٹھیک ہے نا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں، پھر آپ بٹھاؤ گے، اکرام کرو گے، سیلفیاں لو گے، اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا، بیل بہت کھلا کھلا کے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو، اس کو لفٹ کراؤ گے آپ، اس کو بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو، یا گھر میں صوفے میں بٹھاؤں گیا میں اس کو ایک آدھ سیلفی لے لو گے، چلو ٹھیک ہے، نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے، اتنے سے، ان کو تو اتنی عزت، اور یہ اتنا بڑا کٹا، اتنا موٹا، اس کی گردن اتنی موٹی اور اس کے مسلز اتنے زبردست، اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے، یہ تو صرف جسہ ہے، یہ جو لاسانی کا کٹا، اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ گیا نا اس کی جگہ، یہی پروٹوکول، گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو، 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا، اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی، اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی، بہت زیادہ پروٹوکول دے دی، ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا، ہے تو گائے، وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات، اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے، تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے، یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے، سوچتا ہے، اس میں شعور ہے، اور انسان کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے، اپنی مرضی والا نہیں ہے، اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے کہ کیا کرنا ہے اس نے، وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کے تابع ہیں، انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے، باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں، پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ بگاڑ کے انڈے ہی دے جا رہی ہیں، انڈے ہی دے جا رہی ہے، بیٹھی رہی انڈوں پہ، آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا، جانور، مرغیاں شرغیاں، تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے، 360 دن انڈے دے گی، وہ صرف 5 دن کا بمشکل لاگا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی، 8 انڈے دیے، 10 انڈے دیے، 12 انڈے دیے، اب وہ کہتی تھی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو، ان سے چوزے نکالو، پھر میں ماں بنوں گی، پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بعض لے جاتے ہیں 10 دن کی تو فرصت ملے گی، اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا، انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران، انڈے کہاں سے لاؤں گا میں، بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع، ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا، وہ بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا، پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہیں یار، نئے نئے رشتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے، انڈے پہ انڈا، کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے، پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرے نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے، ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار، بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی.
چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے سے نا, اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے, اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں, اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا, ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہی اور چھوٹے نہ ہو جائے کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے, مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی, پھر 1 سال میں اتنی, 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے, وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے, تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے, جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو, جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں, جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی, وہ ہمارے ملازم ہیں, وہ ہمارے غلام ہیں, ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ. اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی. 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا, وہ گند بھی کر رہی تھیں, مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی, اس کو بالکل سیپریٹ انتظام. تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس, تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی, ہم واپس اس کو پہنا دیں. تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس, تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں. یہی حل تھا نا. تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو بھائی. ترس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار بیچاری بطخیں, لیکن کیا کریں اس کا, ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو. گند کر رہی ہیں, بیٹیں اتنی بڑی بڑی, جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے, یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی, نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے, یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں, ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے. ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے, ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے لڑکوں سے کہا, میں سب کہہ رہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بطخیں. میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے. سب کو یہی کہہ رہے ہیں, کیوں؟ میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے, کیونکہ ابھی ہماری خدمت نہیں کر رہی, اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی. جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ اس کو, پھینکو نہیں, ضائع نہ کرو. ذبح کر دی, اب 3 چوپر بھرے میں, ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے, فل آف پروٹین ہے, لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے؟ اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے. آسٹریلیا میں گیا, وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کی ہڈی جوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی, ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں, ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں. بلیوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر. ان کا کام یہ, کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو اٹھا کے گھر لاؤ, اس کی مرہم پٹی ہو رہا ہے. تو اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اس میں آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے, یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے. چھوڑ دو بھائی اس کو, یہ فطرت کا حصہ ہے. کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی, کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی, کوئی گٹر میں بھی, چھوڑ دو اس کو. ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے, کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں. کوئی ایک آدھ کے ساتھ, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس نے کتا سینٹر کھول لیا, کوئی کیا خیال ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہمارے ہاں فی سبیل اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے. ایسا تھوڑی کیا تھا. یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے؟ بس ایک بتا دیا بھائی, کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس. کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے ہوں کہ جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا, تمام احباب سے گزارش ہے الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں, سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ جی. تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے؟ انسانوں پہ. مقصود کائنات جانور نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟
انسان ہے. غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی. جو آخرت کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں آئی. گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتا چلے گا بھائی؟ اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں, 15 منٹ تو ہے, مجھے تو اس کو صحیح کریں نا کوئی, یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں. اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں تھوڑا سا ٹھنڈا گرم ملا کے. تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے, وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے, لگنے کا امکان ہوتا ہے, لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا, اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں, ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا وہ ہیں سیکولر لوگ, لبرل لوگ, جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل, مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے, لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق, نظر برحق ہے, تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو, اللہ کو مانتا ہی نہ ہو, تو وہ نہ مانے, وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی, سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے, کوئی بھی اچھی چیز ہو, کوئی بھی بہت ہو, تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی, اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں, بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں, بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے, لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے, تعداد میں بھی زیادہ تھے, تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا, ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان, تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے, کسی پہ جادو ہو جائے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے, تو کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے, وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے, کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہ کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے, میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا, جتنی پرسنٹیج 100 میں, جادو کی اس سے بھی کم ہے.
ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ, یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کمبختو, تمہارے پاس جادو چڑیل جن بھوت, تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر, میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا, ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو جی نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور حمزات بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے ایک قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو, اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ
ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے. تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, سمجھتے ہو. تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے یہ؟ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں, سمجھتے ہو. اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات, میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں, یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچ ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے, سمجھتے ہو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا, بخاری مسلم سے ثابت ہے, لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں, کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے, گونج تو نہیں رہی آواز بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی, دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل, خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے, فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا, تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے, تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو بھائی. جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو, یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اس میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے,
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور, سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں, لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا, تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو, سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کے لیے چڑھا لی میں, اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی, کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ, انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے. تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے, اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا, دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے. اچھا بھائی مفتی صاحب, ہم 6 بھائی ہیں, ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا, وہ ہماری والدہ کے نام انتقال کر چکی. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا, 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں, تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے بہنیں کتنی. بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں, تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا, والدہ کا انتقال ہو گیا, تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں ہے. اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہیں, یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی. تو وہ استاد جی اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں, تو اس صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ دودھ خریدنے. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا, ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں, اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے, کوئی یہ گائے بھینسیں نہیں ہے کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں, تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے, ماؤں کی پیکنگ کا دودھ, ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ, سوری نہیں ماں پیک کر کے اس کا دودھ, ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں, تو وہ خام میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں, وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں, یہ مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا, سرمایہ دار لوگ, انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے, تو مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے. ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں, مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے, تو فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے, اس نے کہا ابے ادھر سے خرید کے ادھر بیچو, بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم, پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا, ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اصل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں, ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا, حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے. تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ ان کو مل رہا ہے, جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے. ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے. لیکن ایک چیز کو فرضی طور پہ کر کے, وہ ڈبوں کا دودھ, ڈبوں کا ماؤں کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پیک ہونا چاہیے, یہ ہونا, تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اگر اتنی آبادی ہے, اگر یہ نہ ہوتا. بھائی آبادی جو ہوتی ہے نا, بچے ایک دم آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں, ماں جنتی ہے نا بچے کو. تو قدرت نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. 100 میں کوئی 1-2 ہیں جن کے نہیں ہوتا, تو 1-2 کے تو پھر دائی پلا دے ان کو, 20 ان کے اور آلٹرنیٹ موجود ہیں.
تو غیر مسلموں کے لیے نسب کی حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری نظر میں بھائی نسب یا رشتہ، خونی رشتہ، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اس چیز کو ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی. جمعے کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہر ہو، شہروں میں نماز ہوتی ہے جمعے کی، گاؤں میں نہیں ہوتی. باقی مسجد ضروری نہیں ہے اس کے لیے. بے شک 5 وقت کی نمازیں نہ ہوتی ہوں تو بھی جمعے کی نماز ہو سکتی. عقیقہ بکری کے علاوہ بڑے جانور میں قربانی پر قربانی کی عقیقہ کر سکتے ہیں. بقرعید کے جانور میں آپ قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیا غیر مسلم کی ابھی لکھی ہیں لوگوں نے سوال کیا اتنی جلدی کیا غیر مسلم کی دینی کتاب میں پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کے معبود جن کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی نیت سے پڑھے تو ٹھیک ہے، نارملی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے منع کیا. تو اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک یا اس ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کے لیے تو صرف ٹھیک نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. اچھا بھائی، ایک آدمی نے قسم کھائی اگر میں نے اس گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو میں نبی کا امتی نہیں. پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا دی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو. اور یہ ایسی فضول قسمیں نہیں اٹھایا کریں. اپنا کوئی پوشیدہ گناہ کسی شیخ پر ظاہر کرے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر ایک دفعہ گناہ ہوا ہے تو شیخ کو نہ بتائے، چھپ کے اللہ سے توبہ کر کے اس کو بھول جائے. بس دوبارہ ہو گیا تو بھی شیخ کو نہ بتائے. تیسری دفعہ ہو گیا اس کا مطلب اب لت پڑ گئی ہے. اب اس کو چاہیے کہ شیخ کو بتائے بھائی مجھ سے بار بار ایک گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پھر ہونے کے بعد لت پڑ جاتی ہے، چھوٹتا نہیں ہے. قاری عبد القیوم قاسمی میرٹھ سے تشریف لائے ہیں. ملاقات انڈیا سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ. نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے بیوی سے بات کرنا شریک کے بعد جائز ہے؟ کے بعد میں تجربات کیا ہو سکتے؟ جن لوگوں نے اچھا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا نکاح سے پہلے، جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو سمجھو رخصتی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی سے منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا، فری مت ہو. یہ بزرگوں کے تجربے ہیں. ویسے بزرگ یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن ایک تجربے ان کے بہرحال لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بہت ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے آپ رخصتی سے پہلے فری ہو گئے یا نکاح سے پہلے فری ہو گئے، جتنا فری ہوں گے شادی کے بعد اتنا نہیں فری ہوں گے. یہ رشتہ ٹوٹنے کا چانس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے رخصتی کے بعد ہی فری ہوا کرو بیگم سے. اور سناؤ کیا حال ہے بیگم؟ سب سیٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں؟ یہ سب رخصتی کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہو. کلیت الشریعہ کا فلور آپ کی قدم بوسی کے لیے منتظر ہے لیکن آپ نہیں. کلیہ کا گھنٹہ ہے بھائی، انشاءاللہ آئیں گے. حسد اور بغض سے کیسے بچے، اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض یہ انسان میں ہوتا ہے. بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے، ذاتی نفرت، اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے، یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں، میں جل جل کے کالا ہو جاؤں گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 2، اللہ کی تقدیر. جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلیسی کی وجہ سے کہ قریشیوں میں، عربیوں میں نبی کیوں آ گیا، نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے، ہم ان کو کیوں مانے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. بھائی یہ میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پہ. کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. جس کو جو نعمت مل گئی، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، علم ہے، عزت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے، دھوتی بنیان میں، آپ کے دوست 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے، بڑا زبردست. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتا چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے، تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے، ٹائی بھی لے لیں گے، پینٹ بھی لے لیں گے، اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا، اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں ملی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو، غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے، یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا، ہم بھی پھٹے پہ لیٹے بھی ہوں گے، یہ بھی قبر کے اندر ہوگا، ہم بھی قبر کے اندر. جتنے کیڑے ہماری لاش پہ، اس پہ کم بخت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت، تو اس میں کیڑے
جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی. کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو, غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, اتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے, غسل کے جہاں غسل دیا جائے گا اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں, اس پہ جیلسی, یہ کیوں, تو اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشا ہے, ریڈی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو, اے اللہ چوتھی بھی کرا دے, کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ تباہ کر دے, اس کو بیڑا ہی غرق کر دے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, دعا, اے اللہ اس کو اور دے. اس دعا سے کیا ہوگا, دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار, ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیول اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان.